میری ساس نے مجھے بری میں پورے 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ میں ان کی دی ہوئی بری میں سے روزانہ ایک جوڑا نکال کر پہنوں۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی عجیب لگی کیونکہ انہوں نے مجھے بری میں سارے فینسی اور مہنگے جوڑے دیے تھے۔ میں اتنے زیادہ کام والے جوڑے گھر میں کیسے پہن سکتی تھی؟ مگر ساس کی خوشی کے لیے میں نے انہیں انکار نہ کیا اور ان کی بات سر جھکا کر مان لی۔ پر حیرت کی بات تو یہ تھی، میں جیسے ہی نہا کر نکلتی تو میری ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، یہ گندا ہو گیا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لا دوں گی۔ میں حیران ہوتی، بھلا ایک دن کا پہنا ہوا جوڑا کیسے گندا ہو سکتا ہے؟ پھر میری ساس اسی دن مجھے بازار لے جاتی، میری پسند کا جوڑا خرید کر دیتی، میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لیتی، پھر رات ہوتے ہی وہ جوڑا اٹھا کر چھت پر چلی جاتی جہاں میری ساس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن میں 2 سے 3 بار چھت پر بنے ہوئے کمرے میں جاتی تھی۔ اگر اس بات کا ذکر میں اپنی ساس سے کرتی کہ وہ میرے جوڑے رات کے وقت چھت پر کیوں لے جاتی ہیں، تب وہ غصہ کر جاتی اور مجھے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں بھیج دیتی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اب میں بھی اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی، انہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ میں اس بات پر خفا رہنے لگی تھی۔ پھر ایک روز میری ساس دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی، میں چھپ کر جلدی سے اوپر چلی گئی اور جیسے ہی میں نے کمرے میں جھانکا مجھے چکر سے آ گئے کیونکہ وہاں تو میرے سارے جوڑے ایک بدصورت۔ میں راحیلہ کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرا نام راحیلہ ہے، میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے پورے محلے میں 3 روز مٹھائی بانٹی۔ خوشی سے ان کے پاؤں زمین پر نہ لگتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، کوئی بیٹی کی پیدائش پر اتنا خوش ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل سچ بات ہے کیونکہ میں اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے 7 بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میرے والدین کو بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ میری پیدائش پر انہوں نے خوب جشن منایا۔ میری پرورش میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میرے والد نے کراچی کی ایک بہت بڑی مارکیٹ میں برتنوں کی دکان بنائی ہوئی تھی جو اچھی خاصی چلتی تھی۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے والدین نے مجھے اور میرے 7 بھائیوں کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ میرے 7 بھائی میٹرک کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ کام میں لگ گئے۔ ان کا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان سے اکیلے کاروبار سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے والد صاحب نے مارکیٹ میں ایک اور دکان سے 3 دکانیں بنا لیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے والد صاحب نے مجھے پڑھنے دیا۔ جیسے ہی میں نے BA مکمل کیا انہیں میری شادی کی فکر ہونے لگی کیونکہ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی اور والد صاحب چاہتے تھے کہ اب میری شادی جلدی ہو جائے کیونکہ میرے 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ خاندان میں کوئی مناسب رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے امی نے ایک رشتے کروانے والی کو کہہ دیا اور بہت ہی جلد وہ میرے لیے رشتہ لے آئی۔ لڑکے کا نام جمیل تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی پوسٹ پر لگے ہوئے تھے۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جمیل مجھے اور میرے والدین کو بہت پسند آئے تھے۔ میری رضامندی سے میرے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ 2 ماہ بعد میری اور جمیل کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں دلہن بن کر جمیل کے گھر آ چکی تھی۔ جمیل کو میں نے اپنی سوچ سے زیادہ پایا تھا۔ ان میں ہر خوبی تھی جو ایک اچھے مرد میں ہوتی ہے۔ میرے سسرال میں میری ساس، سسر، شوہر، 3 دیور اور نند رہتی تھی۔ کل 7 افراد تھے، مگر سسرال آ کر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی۔ میرے سسرال میں 7 افراد تھے مگر کھانا ہمیشہ 8 لوگوں کے لیے پکتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 2 3 دن ہوئے تھے، اس لیے گھر کے کام کاج میری ساس کرتی تھی۔ میرے سسر اور شوہر جاب کرتے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے تھے۔ شوہر کی وجہ سے میں بھی جلدی جاگ جاتی اور جب ہمارا ناشتہ کمرے میں آ جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ وہ ناشتے کے بعد دفتر چلا جاتا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے باورچی خانے میں آ جاتی تھی جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ میرے 3 دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 اسکول جاتے تھے جبکہ ان سے بڑے والا کالج جاتا تھا،
اس لیے صبح سویرے وہ بہت شور مچاتے۔ وہ جب تینوں گھر سے نکل جاتے تو گھر میں خاموشی چھا جاتی، کیونکہ اب گھر میں میری ساس، نند اور میں ہی رہ جاتے۔ ایسے میں میری ساس 2 پراٹھے بنانے کی بجائے 3 بنا لیتی، بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹرے سجا لیتی۔ میری نند وہیں باورچی خانے میں ناشتہ کر لیتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی، مگر میری ساس میرے باورچی خانے میں ہونے تک ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچ سکتی تھی کہ اس گھر میں 8واں کون تھا جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے بری میں 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا میں ہر روز جمیل کے آنے سے پہلے نہا دھو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک نیا جوڑا پہنوں۔ مجھے فینسی جوڑے پہننے کا شوق نہ تھا، مگر ساس کے کہنے پر میں روز ایک فینسی جوڑا پہننے لگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب میں نہا کر نکلتی تو ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، گندا ہو گیا ہے، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لے دوں گی۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی، مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی اور وہ مجھے اس کے بدلے ایک نیا جوڑا لا دیتی۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر ایک دن میری نند نے اپنے اسکول کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ بازار چل دی۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خریدا، پھر مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئی، جہاں انہوں نے میری پسند کا فینسی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کون تھا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید ہمارے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، مگر پھر میں نے یہ سوچا ابھی یہ تو خوشی کی بات تھی، اس لیے انہیں یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے تھے۔ خیر میں تو یہ جان گئی وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا، وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان کے گھر والوں پر شک کر رہی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بات ان سے نہیں پوچھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ مگر جب بات بار بار میرے سامنے آتی، کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی، روز میری ساس کا مجھے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندا ہو گیا ہے، تم نہا کر نیا جوڑا پہن لو اور یہ مجھے دے دو، مجھے یہ سب عجیب لگتا تھا۔ بھلا ایک دن میں نیا فینسی جوڑا کیسے گندا ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، نیا جوڑا پہن کر نہ باہر جاتی نہ کوئی کام کرتی۔ میں روز نہا کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میری ساس جوڑا لینے کے بعد چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھتی، گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظریں بار بار وہاں اٹھ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا، تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئی۔ اس نے جلدی سے میرے دیور کو بازار سے دودھ لینے بھیج دیا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگی جن سے مجھے شک ہونے لگا کہ میرے سسرال والے کچھ تو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ساس کا روز مجھے نیا جوڑا لا کر دینا اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانے پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے سارے کام میری ساس کر دیا کرتی تھی اور شام کے وقت میری نند ان کی مدد کیا کرتی تھی، مگر میں اوپری منزل کے کمرے تک کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ میری ساس اس کی صفائی کر دیا کرتی تھی اور وہ یہ سب اس وقت کرتی تھی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی، تاکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ مگر کب تک ایسے چلتا؟ آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی، یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے؟ اور پھر وہی ہوا۔ ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ دوپہر کے وقت میں اور میری ساس ہوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں دیور اور ان کا کھانا بھی پکاتی تھی۔
क्योंकि वो आम तौर पर दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे, मगर मैं और मेरी सास साढ़े 12 बजे तक खाना खा लेते थे। इस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खाने के बाद अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। तबीयत ख़राबी के बावजूद मुझे नींद नहीं आई और मैंने सोचा कि सर दर्द की गोली ले लूँ, इस दर्द से तो आराम आ जाएगा। इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। अभी मैं बरामदे में ही थी कि मैंने बावर्ची खाने में अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते हुए देखा। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम दोनों ने खाना खाया था। ये क्या, अचानक मेरी सास को फिर से भूख लग गई, मैंने अपने दिल में सोचा था। और इसी वक्त मैं हैरान रह गई जब मेरी सास ने वो प्लेट ट्रे में रख दी और इसे अपने दुपट्टे से ढांप कर बावर्ची खाने से बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं जल्दी जल्दी से बरामदे के पिल्लर के पीछे छुप गई ताकि वो मुझे देख ना लें, और फिर मैंने अपनी सास को इस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि अचानक सास नीचे आई और मेरे बरी के जोड़े, जो गंदा गंदा कहकर मुझसे ले लेती थी, वो फैंसी जोड़े भी उठाकर छत पर ले गईं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा था। क्यों मुझसे ये सब कुछ छुपाया जा रहा था? कहीं मेरी सास मेरे शादी वाले जोड़ों पर कोई जादू तो नहीं कर रही? मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। मैं इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। आखिर छत पर क्या हो रहा था? मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था। मैं ये बात सोचकर अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे भले के लिए था। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अब सास को सारा दिन बातों में लगाई रखूँगी और ऊपर जाने ही नहीं दूँगी। अगले रोज़ मैंने नया फैंसी जोड़ा पहनने से इनकार कर दिया, तो मेरी सास ने मुझे खूब डांटा और कहा, बहू, इसे हमारे घर की रस्म समझो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरे शौहर को इस बात का पता चल गया और उन्होंने अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैंने नहाकर सास का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया और अपना उतरा हुआ जोड़ा सास को दे दिया। मगर मैंने प्लान के मुताबिक सास को सारा दिन बातों में लगाए रखा। आज दोपहर को इन्हें ऊपर जाने का मौका ना मिला। मुझे इनके चेहरे पर कोई वाज़ेह परेशानी महसूस हो रही थी। शाम को मेरे शौहर जमील आए तो मैं मजबूरन सास को छोड़कर कमरे में आ गई, मगर मेरी नज़रें सास के कमरे की तरफ थीं। रात के 9 बजे फिर इसी तरह मेरी सास एक ट्रे और मेरा उतारा हुआ जोड़ा लेकर छत पर चली गई। मैं चुप करके उन्हें देखती रही। अब तो इस राज को जानने के लिए मेरे सर पर एक जुनून सवार हो गया था। मैंने सोच लिया था कि एक दिन इस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ कौन है और मेरे उतारे हुए फैंसी जोड़ों के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिरकार मुझे एक दिन मौका मिल गया। उस दिन जब मेरी सास नहाने के लिए बाथरूम में गई, तो मैंने सोचा अब ये अच्छा मौका है कि मैं इस कमरे में झांक लूं। इसलिए मैं जल्दी से ऊपरी सीढ़ियां चढ़ने लगी। सच तो ये था कि ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई दरवाजे से अंदर ना आ जाए। मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं रुकी नहीं और इस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। और जैसे ही मैंने इस कमरे में झांका, आगे का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो एक बलानुमा चीज़ थी जो सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरे सारे कपड़े सामने एक हैंगर पर लटके हुए थे। उसका चेहरा इतना अजीब व गरीब था कि मैं देखते ही बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैंने देखा कि सब बहुत परेशान थे। मुझे होश में आता देखकर मेरी सास कहने लगी, शुक्र है राहिला तुम होश में आ गई, वरना मैं तो तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश हो देखकर डर गई थी। ये सुनते ही मुझे वो मंज़र याद आ गया जब मैंने उस कमरे में झांका था। इसलिए मैंने घबरा कर अपनी सास से पूछा, ऊपर वाले कमरे में कौन था और वहाँ मेरे सारे फैंसी जोड़े क्यों लटकाए हुए थे? ये सुनकर मेरी सास कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी बाकी लोगों की तरह डर जाओगी, मगर तुम खुद ही इस तक पहुंच गई। ये कहकर मेरी सास ने मुझे एक नज़र देखा
اور کہنے لگی وہ میری بیٹی ہے جو کہ اس وقت 18 سال کی ہو چکی ہے اور ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ بات اس وقت ڈاکٹر نے کہہ دی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک بیٹی اور بھی پیدا ہو، اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس لیے جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا، وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا اسے ضائع کرا دو کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا تھا۔ اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کر سکو۔ مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بیٹی نارمل نہیں تھی، اسے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی، اور ہم سب ڈر گئے کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا تھا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہیں ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی تھی یا پھر اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی، اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھا گیا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور میں خود ہی اس کا خیال رکھتی کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی تھی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی بہو کے لیے نئے جوڑے بنوا لیں، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ تب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی سب جوڑے میں اوپر آ کر تمہیں دے دوں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے یہ جوڑے مانگ سکتی تھی کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی ترکیب آئی تھی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہننے کو کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے سے وہ جوڑا لے کر اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بازار سے نیا لے دوں۔ راحیلہ، میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ 18 سال کی ہو گئی، مگر وہ انتہائی ضدی اور چڑچڑی ہے، وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ اگر تمہیں یہ سب برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر میری سانس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا، راحیلہ بیٹی، کبھی بھی جب میں بیمار ہو جاتی ہوں تو سوچتی ہوں میرے مرنے کے بعد اس کا کون خیال رکھے گا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچاری کو اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اپنی ساس کو یوں روتا دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی دوستو، انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار غلطیاں کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری ہی